وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، آج ہماری یہ دوسری تراویح رہی. آج کی اس دوسری تراویح میں ہم نے دوسرا پڑھا، یعنی دوسرا پارہ ہم نے سنا، اس کی تلاوت آپ کے سامنے ہمارے سامنے کی گئی. آج کے اس درس میں میں نے جو آیتیں تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئی ان میں سے ایک آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا. وہ آیت ہے آیت نمبر 180 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قبل اس کے کہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. گزشتہ درس میں ایک حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. یہی وجہ تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان 3 سوالات کے جوابات دیں گے تو میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کیا سوالات؟ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت اور نشانی کیا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، کہا اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ جنتی لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جنتی لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو سب سے پہلے کیا کھلائے گا، کس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ دوسرا سوال تھا. ایک تیسرا سوال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ بچہ باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات کے جوابات دیے. کہا کہ عبداللہ بن سلام سے آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے،
آپ نے کہا کہ ابھی ابھی مجھ پر وحی اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ امام بخاری نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے مشرق سے ایک آگ نکلے گی، مشرق سے ایک آگ نکلے گی قرب قیامت کے قریب میں، وہ آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف لائے گی۔ جس طرح ایک انسان، ایک چرواہا اپنے بکریوں کو ہانکتے ہوئے لاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی قیامت کے قریب مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف لائے گی، اور یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ اور دوسرا سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا، کہا کہ جنتی لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے پہلی جو غذا انہیں دی جائے گی وہ یہ ہے مچھلی۔ ایک نعمت اللہ کی ایک عظیم غذا ہے اور بہت ہی مخفی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حلال کیا ہے، اگرچہ یہ مردار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مچھلی کا کلیجے کا جو حصہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی لوگوں کو اس کے ذریعے سے میزبانی کی جائے گی، یہ پہلی غذا ہوگی۔ اور تیسرا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا بچہ باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی جب بستری کرتے ہیں، شوہر کی بنی جب بیوی پر غالب آ جاتی ہے تو پھر بچہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تین سوالات تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیے۔ عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان تینوں سوالات کے جوابات کو سنا، اسی وقت انہوں نے اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ایک کل کی گزشتہ جو حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اصل موضوع پر ہم آتے ہیں۔ خطبے کے آغاز میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، بہت قریب ہے، وہ تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، تمہارے دلوں میں جو وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ تمہارے دلوں میں خیالات جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ لوگ تم سے پوچھیں تمہارے رب کے سلسلے میں، ان سے کہو کہ تمہارا رب قریب ہے تمہارے سے، وہ رب رب سے واقف ہے انسان۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے کہا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں، اس سے پہلی والی جو آیات ہیں ان آیات میں روزوں کے احکام ہیں، اس آیت کے بعد پھر روزوں کے احکام ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا یہ آیتیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی جس میں دعا کا تذکرہ ہے، روزوں کے احکام کے درمیان میں اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کی گئی ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ نے کہا امام و عادل، وہ امانت دار و عادل، وہ حکمران، جو انسان جو جب دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو روزے دار، روزہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ اور روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے تقوی کا ثبوت دیتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، روزے دار کا بدلہ میں دوں گا اس آدمی جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو بکثرت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان میں بھی
ان میں بھی آپ دیکھیں گے افطار کے جو وقت ہوتے ہیں ان ایام میں اس حالت میں انسان کو زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے محدثین اور علماء کے بقول یہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ اور دوسرا جو وقت ہے بالخصوص روزے کی حالت میں جو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ سحری ہے۔ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور سحری کا وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ، اور یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ينزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ایک آدمی اپنی اللہ کی رضا کے خاطر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے کر کے صبح سویرے اٹھتا ہے، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں جو آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے سحری کے وقت، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقام پر کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومنوں کے اوصاف اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا مومن وہ ہیں جو استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت میں، یعنی رات کے آخری پہر میں ایک روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو مسافر ہے، آپ نے کہا مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں اگر کوئی ہیں وہ انبیاء کی ذات ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے، انسانوں میں سب سے عظیم مقام رکھنے والے اگر کوئی لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں۔ شریعت بتاتی ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاءوں کو اللہ نے بھیجا ہر نبی کی دعا اللہ نے قبول کی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی دعا اللہ نے رد کیا ہو، ہر نبی کی دعا اللہ نے ان کی زندگی میں قبول کر لی۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وقت کے بہت عظیم پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کی کہا کہ پروردگار جو سلطنت تو نے مجھے دی ہے، جو بادشاہ تو نے مجھے دی، اس طرح کی سلطنت قیامت کی صبح تک کسی کو نہ دینا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت، آپ کی جیسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ دعا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا فرمائی؟ 70 سال کی عمر ہوئی ہے، کوئی اولاد نہیں، پروردگار سے دعا کی اولاد کے لیے، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور اس موقع پر آپ کو اولاد سے اللہ نے نوازا، آپ کی ہڈیاں پوری طرح نرم ہو چکی ہیں، اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہے جو کہ باز ہے، اولاد کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی دعا قبول کی۔ زکریا علیہ السلام یہ بھی بہت بڑے عظیم پیغمبر، لیکن اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے سے علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے حق میں بھی دعا کی اللہ نے ان کی دعا ضرور قبول کر۔ کئی ایسے صحابہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں، خدمت گزار صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا، آپ نے ربیعہ بن کعب الاسلمی سے کہا کہ سل پوچھو آج کیا مانگنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو آج میں تمہیں دوں۔ فرض کر لیں اس صحابی نے کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو ہم کیا مانگتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آفر ہمیں دیا جائے اس میں بعید نہیں ہے کہ ہمیں کا ہر شخص مال مانگے گا، اللہ دولت مانگے گا، لیکن صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کریں میرے حق میں، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، کہا کہ دنیا میں جس طرح اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ رکھا ہے میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کر، اور نبی جس آدمی کے حق میں دعا کرے اس کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا؟
بالکل بھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. بنا حساب و کتاب. کہا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. ایک صحابی اٹھے، عکاشہ بن محصن ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے نبی مجھ سے میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی. کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے. ایک اور صحابی کہ اللہ کے نبی آپ میرے حق میں بھی آپ دعا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سبقک بہا عکاشہ. آپ نے کہا کہ نہیں، عکاشہ نے اب سبقت کر لی، یا فرق کسی کو نہیں ہے. اللہ، یہ دعائیں ہوتی ہیں اور دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، بڑی تاثیر، غیر معمولی تاثیر. مگر شرط یہ ہے کہ آدمی دعاؤں میں خلوص اختیار کرنی چاہیے، خلوص ہونی چاہیے. آپ دیکھیں صحابیات کو آپ پڑھیں، صحابہ کو آپ پڑھیں. صحابیات اللہ کے نبی کے پاس اپنے بچوں کو لا دیتے اور اللہ کے نبی سے گزارش کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے حق میں آپ دعا کریں، میرے بیٹے کے حق میں آپ دعا کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ایمان تھا، آپ کا جو تقویٰ تھا، وہ مثالی تھا، وہ مثالی تھا. صحابیات کو اللہ کے نبی کی دعاؤں پر اتنا یقین تھا، انہیں یقین تھا کہ اگر نبی میرے بیٹے کے حق میں اگر دعا کر دے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے. سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں. انس بن مالک کے حق میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں کی ان کے حق میں. کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں. پہلی دعا یہ تھی اللہم اکثر مالہ، اللہ تو اس کے مال میں برکت دے. اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ تو اس کی اولاد میں برکت دے. اور کہا کہ اس کی عمر میں تو زیادتی. تینوں دعائیں اللہ نے قبول کر. اللہ نے مال دیا، اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں زیادتی کی. ابن عمر کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بھی دعائیں فرمائیں. تو بہرحال اس آیت کی تفسیر میں میں کہنا چاہوں گا کہ دعائیں انسان کو اللہ سے کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو آدمی جتنا اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے. لیکن یہاں چند اوقات میں آپ کو بتاؤں گا جن اوقات میں انسان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پہلا ایک وقت یہ ہے آدمی رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں دعا ہے. صرف رمضان میں ہی نہیں، غیر رمضان میں بھی. آپ سو رہے ہیں، آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی ہے. جو آدمی صبح میں آنکھ کھلنے کے بعد اچانک رات کے آخری حصے میں یا کبھی بھی کسی بھی دوران میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو آدمی رات کے آخری حصے میں یا پہر میں اس کی آنکھ کھل جائے اور آدمی وہ فوراً دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ علیہ السلام نے کہا جو آدمی رات کے کسی بھی حصے میں آنکھ کھلنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی ہر تمنائیں پوری کرے گا. یہ وقت ہے دعا کی قبولیت. ایک وقت ہے افطار کے وقت کا. جو آدمی افطاری کے وقت سے پہلے دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ایک اور وقت ہے جس میں انسان دعا کرنے سے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اس وقت میں جو آدمی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. اور اسی طریقے سے
ہر نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی انسان جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ اوقات ہیں، ان اوقات کا خاص خیال رکھتے ہوئے انسان دعا کرے۔ اور آخر میں ایک بار آپ سے یاد کروں گا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے 3 چیزیں ضرور اپنانی چاہیے۔ 3 چیزیں، اس کا رزق حلال ہونی چاہیے، رزق حلال شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے، سعد بن ابی وقاص ان کا نام تھا، کہا اللہ کے نبی آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعویٰ بنا دے۔ مستجاب الدعویٰ کہتے ہیں ایسا آدمی جس کی ہر دعا اللہ قبول کر لے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے کیا مانگتے تھے، کیسی خواہشات ہوتی تھی ان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص سے کہا اطیبت امرک مستجاب۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونی چاہیے۔ رزق حلال شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دوسری بات، اخلاص ہونی چاہیے اپنی دعاؤں، خلوص اختیار کرے۔ جو آدمی اپنی دعاؤں میں خلوص اختیار کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے انسان دعاؤں میں اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکی آپ ایسے کریں جس قریب آپ کو ہو، آپ کے رب کو ہو، ان نیکیوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے افراد کا واقعہ جسے امام بخاری نے روایت کیا۔ راستے میں جا رہے تھے، اچانک بارش ہوئی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے نیچے چلے گئے۔ اچانک ایک پتھر لڑکتے ہوئے اس غار کے منہ کے دہانے آ کر کے کھڑا ہو گئے۔ اب تینوں وہاں اندر سے نکلنا ہے باہر، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے۔ ان تینوں نے اپنے نیکیوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنی نیکی کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں درود ابراہیم کا اہتمام کریں۔ درود ابراہیم، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو آدمی اپنی دعا میں بکثرت درود ابراہیم کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ضرور آپ دعا کی ابتدا میں درود کا اہتمام کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دعا کی ابتدا میں درود کا اہتمام ہونی چاہیے، دعا کے درمیان میں درود کا اہتمام ہونی چاہیے۔ جب آپ کی دعا کا اختتام ہو، آپ دعا ختم کر رہے ہوں تو پھر آپ درود کے ساتھ اپنی دعا کو ختم کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اللہ، جس آدمی نے اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھا اس نے جتنی بھی دعائیں کی ہوگی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے۔ اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود کا شرط ہے۔ لہذا یہ چند باتیں ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور جو بھی ہم اللہ کے سامنے عبادتیں کر رہے ہیں، تراویح کی نماز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول کرے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔